دوسری شاخ آج کے دن کی جو ٹوٹل دیکھیں تو ماشاءاللہ ترتیب میں 22 نمبر ہے، زکوٰۃ دینا۔ نماز اور زکوٰۃ کا اکثر تذکرہ اکٹھے آتا ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، اضافہ، نشو و نما اور پاک کرنا۔ تو صدقات یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیے جائیں، اور زکوٰۃ وہ جس کو اللہ نے فرض کر دی ہے۔ تو عموماً خیرات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صدقات میں۔ یاد رکھیے کہ اسلام کا 5واں رکن ہے، 2 ہجری میں فرض ہوا۔ آراف 156 دیکھیے تو اس میں نماز زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میری رحمت ان پر آتی ہے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے پارے میں یعنی آج سے پیچھے دیکھے تو مصارف زکوٰۃ بھی دیکھے تھے، سورۃ توبہ آیت 60 میں۔ بخاری کی روایت ہے 1410 کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر جو صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کیسے اللہ میں خرچ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بخاری کی روایت عدی بن حاتم سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی صدقہ دوزخ کی آگ کو بجھائے گا انشاءاللہ۔ تو آخری جملے جو آج کی توبہ کی آیتوں سے متعلق تھے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ عرق انفعال کس کو کہتے ہیں؟ پسینہ، شرمندگی کا پسینہ۔ تو آج کی دعا توبہ سے متعلق آپ بھی ساتھ ہی مانگ لیجئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں۔ مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے 834۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔